أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم اسلامی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، میں آج کی اس ملاقات میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ موضوع بڑا اہم ہے، بہت ضروری موضوع ہے، اسے آپ سمجھ کر جائیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسے اگر ہم سمجھیں گے، اسے ہم اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اور وہ موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اس پہ میں آج کچھ آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز ہے کیا؟ بولیں آپ لوگ. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. کیا ہے سب سے اہم چیز؟ ایمان. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر ایمان کا ایک ذرہ کسی کے دل میں آ جائے، ایمان کا ایک ذرہ کسی کے دل میں آ جائے تو وہ اسے جہنم میں رہنے نہیں دے گا. اور ذرہ کا مطلب ہے کسی چیز کا ایسا حصہ کہ پھر اس کے حصے نہیں کیے جا سکتے. نمک کا ایک ٹکڑا اٹھا کر آپ کانچ پر رکھ کر اسے پیس دیں کسی گولے سے، کتنے ٹکڑے ہوں گے نمک کے ٹکڑے کے؟ بے حساب. ان میں کا جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہے شاید اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے. اسے کہتے ہیں عربی زبان میں ذرہ، جزء لا یتجزأ. ایسا باریک حصہ کہ پھر اس کا حصہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان. ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن جہنم سے نکال دیا جائے گا جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو. اتنا بھی اگر ایمان ہے تو اسے جہنم میں نہیں چھوڑا جائے گا. گنہگار تھا، اللہ نے جہنم میں اگر ڈال بھی دیا تو کیا کرے گا؟ اللہ اسے جہنم سے نکال دے گا.
اگر ذرہ برابر ایمان کی یہ قدر ہے اللہ کے پاس، تو جس کا ایمان بڑا ہوگا، جو بڑے ایمان والا ہوگا، جس کا ایمان پہاڑ جیسا ہوگا، اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی اللہ کے پاس۔ جب ایمان اتنی اہم چیز ہے تو ایمان سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ ایمان والے بننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ نہیں کوشش کرنا چاہیے؟ اور ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایک آدھے گھنٹے میں نہیں آتی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ علم بڑی تیزی سے سیکھیں، ایسے نہیں آتا ہے علم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ جو ہے 10 سال میں سیکھا ہے۔ کتنے سال میں؟ 10 سال میں۔ کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس سے سیکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سکھانے والے وہ ہیں جن پر قرآن اترتا ہے، اور سیکھنے کے لیے کتنا عرصہ لگ رہا ہے؟ 10 سال۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے علم سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا تو ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا۔ ایمان ہے کیا؟ قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت سے اگر آپ شروع کریں گے، اخیر تک آپ کو ایمان کا ذکر ملے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ آخری پارے میں جائیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ شروع سے لے کر آخر تک ایمان ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں قرآن کریم کی ہر آیت ایمان والے، ایمان نہ لانے والے انہی چیزوں کے بیان میں ہے، یعنی قرآن کی ہر آیت میں ایمان کا بیان ہے۔ تو ایمان سیکھنا ہے، اور ایمان میں سب سے اصل ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے ہم کو اللہ کو جاننا ہوگا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہوگا، اللہ کو پہچاننا ہوگا۔ کیا جانتے ہیں ہم اللہ کے بارے میں؟ بچپن سے لے کر جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے بارے میں اللہ لا الہ الا اللہ سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بزرگ انسان کو بھی اگر آج بٹھا کر پوچھیں یا وہ خود اپنے بارے میں جاننا چاہے کہ بھائی میری اللہ کے بارے میں نالج کتنی ہے، اللہ کے بارے میں جانتا کیا ہوں، تو شاید وہ 2-3 منٹ بھی اللہ کے بارے میں تفصیل سے کچھ نہیں بول پائے گا، کیونکہ یہ علم اللہ کی معرفت کا علم جو سب سے اہم علم ہے، اس علم کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بالکل نہیں ہے۔ کیسے جانیں گے ہم اللہ کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں کیسے جانیں گے ہم؟ اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جاننا ہوگا، اللہ کی صفات کو جاننا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کو جاننا، اللہ کے ناموں اور اللہ کے کاموں کو جاننا، یہ دنیا کے سارے علموں میں سب سے افضل علم ہے، سب سے بہترین علم ہے۔ آپ حدیث پڑھیں گے، دین کے مسائل پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، جنت کا بیان پڑھیں گے، جہنم کا بیان پڑھیں گے، مسئلے مسائل پڑھیں گے، وہ سب کے سب اچھے علم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان سارے علموں میں سب سے افضل علم، سب سے بابرکت علم، سب سے بڑا علم جسے جاننے کی ضرورت ہے، وہ علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اللہ کے صفات کا علم۔ کیوں یہ علم سب سے زیادہ افضل ہے؟ کیونکہ اس علم کے جاننے سے انسان کے اندر حقیقت میں جو سدھار آنا چاہیے،
اس علم کے سیکھنے سے انسان کے اندر حقیقت میں جو تہذیب آنی چاہیے، حقیقت میں جو تبدیلی آنی چاہیے، وہ تبدیلی انسان کے اندر آ جائے گی۔ دنیا کے علموں میں سب سے بہترین علم کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اور اللہ کو جاننا اور اللہ کو پہچاننا اللہ کے ناموں اور اللہ کے کاموں کو جانے بغیر ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ قرآن کی آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ بولیے، سب کو معلوم ہوگا، آیت پوچھ رہا ہوں میں۔ آیت الکرسی۔ کیا ہے آیت الکرسی میں؟ پورا اللہ کے بارے میں ہے۔ سورتوں میں سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اس میں اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی بیان نہیں ہے، نہ جنت کا بیان ہے، نہ جہنم کا بیان ہے، نہ حلال کا بیان ہے، نہ حرام کا بیان ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو دیکھ کر، اس میں جو فضیلتوں والی آیتیں آئی ہیں، ان آیتوں کو دیکھ کر کہ جن آیتوں کی فضیلت آئی ہے، اگر ان آیتوں کو دیکھیں، جن سورتوں کی فضیلت آئی ہے ان سورتوں کو دیکھیں گے تو اس کا مضمون یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں صرف اللہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ہماری معلومات اللہ کے بارے میں اتنی کم ہے کہ بہت سارے مسلمان، کئی جگہ پر میں یہ سوال کیا، لفظ اللہ کب سے سیکھے ہیں ہم؟ پیدا ہوئے پہلے ہی دن سے اللہ کا نام سنتے آ رہے ہیں، آخری وقت تک سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ، ہمارا آخری لفظ بھی جو زبان سے نکلے گا نا، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی آخری لفظ نکلے گا ہماری زبان سے اگر ایمان پر ہیں تو یہ جو لفظ ہم سنتے آ رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو لفظ اللہ کے معنی کو جانتے ہیں؟ لفظ اللہ، اللہ کا جو یہ عظیم نام ہے، یہ سب سے بڑا نام ہے اللہ کا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام اس میں جامد یعنی ایسا نام نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اللہ کے ہر نام کا معنی اور مطلب ہے، اور یہ علم اللہ کے نام کو معلوم کرنا، اس کے معنی کو معلوم کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا دنیا کا سب سے افضل علم ہے، بولا میں آپ کو۔ تو میں آپ کو پوچھتا ہوں، سب سے زیادہ ہم اللہ کا جو نام لیتے ہیں اللہ، اس اللہ کے نام کے معنی کو کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کیا معنی ہے؟ پیدا کرنے والا۔ ہاں، اور کوئی بتائیں گے؟ ایک بھائی نے صحیح بتایا، اور بہت ساری جگہ میں نے یہ سوال کیا، لفظ اللہ، اللہ کا وہ نام ہے جس نام کو ہم بچپن سے مرنے تک لیتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے اس عظیم نام کے معانی اور مطلب کو بہت سارے مسلمان نہیں جانتے ہیں، اور اس کا معنی اگر مسلمانوں کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے تو یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ امت سے شرک ختم ہو جائے گا۔ لفظ اللہ کا معنی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذو الالوہیۃ لا شریک لہ۔ ذو الالوہیہ، وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لفظ اللہ کا معنی ہی توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو ہم جتنا جانیں گے اتنا ہمارا ایمان زیادہ ہوگا۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے ناموں اور اللہ کے صفات سے جانے گا،
ایسا بندہ اللہ سے لا محالہ بغیر کسی شک کے محبت کر کے رہے گا، کیونکہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے، اتنی پیاری ذات ہے، اتنی بہترین ذات ہے کہ آدمی اگر اللہ کو صحیح طور پر سمجھ لیا تو وہ اللہ سے محبت کر کے رہے گا۔ مثال بتاتا ہوں میں، کچھ نام اللہ کے، کچھ نام، سارے نام تو یہاں نہیں بتائے جا سکتے کیونکہ اللہ کے نام اتنے زیادہ ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کچھ نام ہمیں بتائے ہیں، بہت سارے نام اللہ نے بتائے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ نام بتاؤں گا اور ان پر عمل کرنے سے کیا فائدے ہوں گے اس کو بتاؤں گا، پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں بتانی ہیں، کیونکہ یہ دونوں علم، اللہ کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، یہ تین چیزیں اسلام کی سب سے اہم بنیادیں ہیں، اور اسی کے سلسلے میں ہمارے قبروں میں ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ اور آپ کو یہاں پر ایک بات ذہن میں یہ ڈال کر جانا چاہتا ہوں، اللہ کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، ان تین چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کا سب کچھ بھی لٹانا پڑے تو لٹانا چاہیے، وقت کی قربانی دینی چاہیے، مال کی قربانی دینی چاہیے، اہل علم کو تلاشنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، اس کو معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ قبر میں اللہ انہی تین چیزوں کے بارے میں ہم سب سے پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ ناموں کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے الستیر۔ کیا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے؟ الستیر۔ ستیر کے معنی ہیں بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، بصیر ہے۔ خبیر اور بصیر کا مطلب ہر چیز کی خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، میں گناہوں سے پاک ہوں۔ ہر انسان گنہگار ہے، وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے اس کے گناہوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی جب خبیر ہے، بصیر ہے، دلوں کا بھید جاننے والا ہے، اس اللہ کو ہمارے گناہوں کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گناہ کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اور ہم گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اللہ کا کچھ نقصان کر سکتے ہیں، اللہ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو جانتا ہے، اسے غصہ بھی آتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ ستیر ہے، اس لیے کیا کرتا ہے؟ ہمارے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالتا ہے۔ جب ہم نے اسے غصہ دلایا، ہماری حیثیت کیا ہے، اللہ کی شان کتنی عظیم ہے، اسے غصہ آنے کے بعد اگر وہ چاہتا تو سارے لوگوں کے سامنے ہمیں بے عزت اور ذلیل کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی۔ ہماری غلطی پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے۔ اگر چاہتا تو ساری جماعت کے سامنے ہماری ایک ایک غلطی کو لا کر ہمیں کیا کر سکتا تھا؟ ذلیل کر سکتا تھا، رسوا کر سکتا تھا، اور ہم اللہ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسا اللہ جو غصہ ہونے کے باوجود بھی اپنے بندے کی غلطی پر پردہ ڈالتا ہے، ایسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور یہ محبت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اللہ کے نام ستیر کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے کہ میرا رب اندھیرے میں کیے ہوئے میرے گناہوں کو جاننے کے باوجود میری غلطی کو لوگوں کے سامنے لا کر ذلیل کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے مجھ پر پردہ ڈالا ہے، تو مجھے اس اللہ سے حیا کر کے شرمندگی کے ساتھ اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ احساس دل میں پیدا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، ابھی ان ناموں کا تسلسل آگے دیکھیے۔ جب ہم
اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے، ہم اس کی غلطی کو معاف نہیں کرتے، دیکھتے ہیں معاف کرنے میں فائدہ ہے کیا، اور کرتا کیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اسے معاف کر دیتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتے چلے جاتا ہے۔ جبکہ پہلی مرتبہ معاف کرتے ہوئے بھی اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ آگے چل کر غلطی کرنے والا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ معاف کر رہا ہے، معلوم ہے اسے میرا بندہ پھر غلطی کرے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ایسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ صرف معافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، بلکہ جب ہم غلطی کرتے ہیں، غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہماری توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ کیا لینا ہے اللہ کو ہمارے سے؟ ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے بھائی؟ پسینے کی بدبو آتی ہے ہم سے، حمام میں ہم خود ناک اپنی بند کر کے بیٹھتے ہیں، ہماری یہ حیثیت، اور اللہ عرش کا مالک، فرشتوں کا مالک، جنت کا مالک، جہنم کا مالک، سارے خزانوں کا مالک، وہ اللہ ہم غلطی کر کے توبہ کرتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بغیر کسی فائدے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری غلطی پر ہم توبہ کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی مسافر کسی صحرا کے اندر سفر کرتے ہوئے اپنی سواری کو کھو دے جس پر اس کا پورا سامان ہے، اور اچانک پھر وہ سواری اسے مل جائے تو اسے جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ہم ناموں کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے، ستیر ہے، غفار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، جب اللہ کے ان ناموں کو صحیح طور پر سمجھیں گے تو اس وقت یقیناً ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ احبہ لا محالہ، اللہ کا جو بندہ اللہ کے ناموں سے اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی صفات سے اللہ کو پہچانے گا، بے شک اللہ کا وہ بندہ اللہ سے محبت کر کے رہے گا۔ دلوں کے اندر ایمان کی جو کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو صحیح طور پر جانا نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کو صحیح طور پر پہچانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی خوبی کو بیان کرتا ہے، اور جب اللہ کی ان خوبیوں کو ہم صحیح طور پر سمجھ جائیں گے تو اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا، اور جب اللہ سے محبت کرے گا انسان اپنے محبوب کی بات نہیں ٹکرائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہوگا، اچھا لگے گا۔ اللہ کی کسی بھی بات کو مانتے ہوئے، اپنے دل کی بات کو کچلتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ اسی لیے جو شخص اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر لذت محسوس کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس آدمی کو ایمان کا مزہ مل گیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہو گیا۔
ایمان کا مزہ مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی جو باتیں ہیں، اسلام کی جو باتیں ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اسے بوجھ محسوس نہیں ہوگا، وہ خوشی محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی خواہش کو کچلا ہے۔ خوشی محسوس ہوگی، لذت محسوس ہوگی۔ صبح میں بستر چھوڑتے وقت اسے خوشی محسوس ہوگی کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ حرام کو چھوڑتے ہوئے اسے خوشی محسوس ہوگی کہ میرے اس کام کے چھوڑنے سے میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن جو آدمی اللہ کو صحیح طور پر جانتا نہیں ہے، اللہ کو صحیح طور پر پہچانتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے احکامات کو وہ بوجھ سمجھے گا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اگر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے ایک ایک نام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہمیں جاننا ہے، اور جان کر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے اس نام کو یاد کرنا ہے۔ میں نے 2-3 نام بتائے اللہ کے ان 2-3 ناموں کو بتانے کے بعد ہمارے دلوں کی کیفیت بدلی کہ نہیں بدلی؟ نہیں بدلی، یقیناً بدل گئی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے 99 ایسے نام ہیں جن ناموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو اللہ کے ان 99 ناموں کو شمار کرے گا، مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد کرے گا، ان ناموں کے معنی اور مطلب کو سمجھے گا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا، ایسا آدمی جنت میں جائے گا۔ کیا کرنا ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں؟ اللہ کے نام کو یاد کرنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس نام کا جو معنی اور مطلب ہوتا ہے، اس نام کے معنی اور مطلب کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے اس نام کے مطابق عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا نام ہے بصیر۔ بصیر کے معنی سب کچھ دیکھنے والا۔ جب ہم نے اللہ کے اس نام کو سمجھا، اندھیرے میں بھی غلطی کرتے ہوئے یاد کرنا ہے کہ اللہ بصیر ہے، کچھ بھی کرتے ہوئے یاد کرنا ہے اللہ بصیر ہے۔ اللہ کا نام ستیر، ہم نے سمجھا گناہ کیا ہوں، اللہ جانتا ہے، بے عزت کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے۔ عمل کرنا ہے کیسے؟ مجھے بھی کسی کا راز معلوم ہو گیا، کسی کی غلطی معلوم ہو گئی، دنیا بھر میں اسے پھیرتے ہوئے نہیں پھرنا ہے، زبان بند رکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حیا والا ہے، بندوں کے گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے، اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے بھی بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں۔ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں یہ 3 چیزیں یاد رکھیں۔ اللہ کے نام کو یاد کرنا، اللہ کے نام کے معنی اور مطلب کو سمجھنا، تیسری چیز اللہ کے اس نام کے مطابق عمل کرنا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے ناموں کے اس پورے تصور کے ساتھ حاصل کر لیں گے، یقیناً ہماری زندگی سدھر جائے گی، بہت سدھار آ جائے گا زندگی میں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم ایک ایک نام سے پہچانیں گے، اللہ سب سے بڑی قدرت والا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم پر رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الودود۔ الودود کے معنی محبت کرنے والا۔ کون کس سے محبت کر رہا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہماری حیثیت کے حساب سے ہم کیا ہیں؟ اللہ اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو اس اللہ کی ہمیں کتنی تعظیم کرنی چاہیے، اس اللہ کی کتنی عزت کرنی چاہیے، اس اللہ کے احکامات کی کتنی عزت کرنی چاہیے، اس اللہ سے ملنے کا شوق ہمارے دل میں کیسا ہونا چاہیے۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی، اللہ کی حقیقی معرفت ہمارے دل میں آ جائے گی، تو دنیا کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔
اللہ کے احکامات پر عمل کرنا انسان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ ہماری قبروں میں ہم سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر ہم اپنے رب کو صحیح طور پر اس دنیا میں پہچانیں گے، پھر اس کے بعد رب کی معرفت اپنے دل میں رکھیں گے، اس کے تقاضے کے مطابق اسے ایک سمجھ کر اس کی توحید کو بجا لاتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، تو ہم اپنی قبروں میں اس سوال کا جواب آسانی سے دے سکیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قبر کے سوالات میں سے ایک اہم سوال پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہونا چاہیے۔ ہمیں بچپن سے اپنے بچوں کو اللہ کی معرفت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دینی چاہیے، سکھانا چاہیے کہ ہمارے سب سے بڑے محسن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، جن کی ولادت مکہ مکرمہ میں ایسے وقت میں ہوئی جس وقت کو دنیا کی جاہلیت کا سب سے بڑا جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، دنیا کے اندر جو جاہلیت آئی، جو بربریت آئی، جو فساد اور بگاڑ آیا، اسے الجاہلیت العظمی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑی جہالت۔ اتنی بڑی جہالت دنیا کے اندر اس سے پہلے نہیں آئی کبھی بھی، اور قیامت تک نہیں آئے گی۔ قیامت کے بالکل قریب سب سے برا دور آئے گا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا گیا، ایسی حالت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سارے لوگوں سے سخت ناراض تھا، کیونکہ دنیا سے توحید ختم ہونے کو تھی۔ کچھ اللہ کے بندے پوری دنیا کے اندر توحید پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کی۔ کتنا ٹائم ہے؟ کتنا ٹائم باقی ہے؟ ٹھیک ہے۔ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ دیکھیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے بھائی؟ یتیم پیدا ہوئے۔ پوری زندگی دیکھتے جائیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا کے اندر اتنی بڑی آزمائش کے ساتھ نہ کوئی انسان گزرا ہے نہ کوئی گزرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ دنیا کے اندر سب سے کڑی آزمائش کسی کی ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ نبیوں کی ہوتی ہے۔ پھر جو شخص نبیوں کے راستے سے جتنے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ سخت ہوگی۔ اور نبیوں میں سب سے افضل نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی آزمائش پیدائش سے شروع ہوئی ہے، نبوت کے بعد نہیں۔ پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے۔ عرب کا دستور تھا کہ اس وقت کیا کرتے تھے، باہر کی عورتیں آ کر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، بنو سعد کی عورتیں مکہ میں آئیں، آ کر جو ہے دودھ پلانے کے لیے، بچوں کو لے جانے کے لیے بچے تلاش کر رہی تھی مکہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کئی عورتوں نے رد کر دیا، کہا کہ ہم ان کو نہیں لے جائیں گے کیونکہ یہ یتیم ہے۔ کیوں لے جاتے تھے؟ لے جا کر دودھ پلا کر پرورش کر کے لے کے آئیں گے تو باپ سے کچھ ہدیہ ملے گا، کچھ مال ملے گا، لیکن بچہ یتیم ہے تو کیا ملے گا؟ پیدا ہوئے یتیم، اس کے بعد عورتوں کی طرف سے آپ کو چھوڑ لیا گیا۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے اپنایا، اور کیوں اپنایا؟ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس یتیم کو ہی لے کر جاؤں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے آزمائش شروع گئے، جا کر 2 سال تک بادیہ بنی سعد میں آپ نے دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے۔ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ذمہ داریاں ڈالی، سوچئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی دو سال کچھ مہینے کی ہے، تیسرے سال میں آپ داخل ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا دودھ شریک بھائی، میری ماں کا جو بیٹا تھا، حلیمہ کا بیٹا، ہم دونوں بکریوں کے بچے چرانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 2-2.5 سال کی عمر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں ان بکریوں کے بچوں کی حفاظت کرتا ہوں، تم جا کر ماں سے کچھ کھانا لے کر آؤ۔ کتنی بڑی ذمہ داری، اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے بکریوں کے بچوں کو۔ آپ نے انہیں چرایا، اسی وقت جبریل امین آئے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اتنی بڑی پریشانی آپ نے بچپن میں برداشت کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے لا کر آمنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک بڑی مصیبت، جس کے پاس پرورش پائے تھے اس سے جدائی کا غم، ابھی یہ غم پورا بھی نہیں ہوا تھا۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے ساتھ جڑ گئے، ماں کا پیار ابھی مل ہی رہا تھا۔ 4 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ماں کو اپنے پاس بلا لیا۔ ماں کا انتقال ہوا، دادا کی کفالت میں آئے، دادا سے محبت پا ہی رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہی سال میں دادا کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ کس طریقے سے غموں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، دیکھیے۔ 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر، 1 مہینہ جانے کے لیے، 1 مہینہ آنے کے لیے، ایسے سفر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا۔ جوانی میں آپ نے، بچپن میں آپ نے بکریاں چرائی، تجارتیں کی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، نبوت کے بعد کی ابتلائیں اور آزمائشیں ایسی ہیں کہ ان آزمائشوں کا صرف آدمی خیال کرے تو تھرا جائے۔ اتنی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ڈالا۔ سارے مکہ والے آپ کو سچا اور امانت دار کہتے تھے۔ آپ نے جب توحید کی دعوت شروع کر دی، جادوگر، پاگل کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کے ساتھیوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا، تڑپا کر مارا گیا۔ آپ نے یہ سب کچھ برداشت کیا، گھر سے آپ کو نکلنا پڑا، ہجرت کر کے جانا پڑا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، احد میں آ کر آپ سے لڑائی کر کے آپ کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ احد کے میدان میں آپ کے چچا کے ٹکڑے بکھیر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ برداشت کیا، کس لیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس دعوت و تبلیغ کا کام دیا تھا، آپ کو وہ کام کرنا تھا۔ جب دشمنوں نے یہ سب کچھ کیا، ان ساری چیزوں سے جی نہیں بھرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ادوار میں آپ کی سب سے پیاری بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظالموں نے بدکاری کی تہمت تک لگا دی۔ آپ نے اس کو بھی سہا، کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، کیا کیا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے اندر سب سے اعلیٰ تھے، اور آزمائش کے اندر سب سے کڑی آزمائش سے آپ کو گزرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر ہوتا ہے، آگ میں ڈالے گئے، بیوی بچوں کو آپ نے چھوڑا، لیکن آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائش سے بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ صبر کیا۔ پھر اس کے بعد جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ڈالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی درد کے ساتھ امت کا خیال کرتے ہوئے ہر چیز امت کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ بار بار فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالنا ہوتا، امت کو تکلیف میں نہ ڈالنا ہوتا، نہ
نماز کے سلسلے میں ہی دیکھیے 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تو آپ نے امت کا خیال کر کے ان نمازوں کو 5 نمازوں میں بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس خیال سے آپ نے چھوڑ دیا کہ کہیں جماعت کے ساتھ آپ ادا کرنے لگیں تو یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے اور امت کو اس سے مصیبت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعتبار سے، آپ کی دعوت کے اعتبار سے، آپ کی سیرت کے اعتبار سے، آپ کی ابتلاعات کے اعتبار سے، اور آپ نے جن چیزوں کی دعوت دی ان چیزوں کی دعوت کے اعتبار سے ایک امتی پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت حاصل کرے، آپ کو جانے، آپ کو پہچانے، آپ کی زندگی کو ٹٹولے اور پڑھے۔ یقیناً وہ مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کا مطالعہ کرے گا اور کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کو جیسے جاننا چاہیے اس طریقے سے جانے گا، دین اسلام کے محاسن اور دین اسلام کی خوبیوں کو جانے گا، ایسا شخص حقیقت میں ایمان اور اسلام کی زندگی پر کاربند رہے گا۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا اعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم سب پر رحم فرمائے۔ یہ دعا بھی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے 3 چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور رب کو اس کی آیات سے یعنی قرآن کی آیات سے اور ان آیات سے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا کی ہیں، آسمان میں پیدا کی ہیں، اللہ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے۔ جاننا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ نے لوگوں کو کن چیزوں کی طرف بلایا ہے، اور ایک مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ دین اسلام اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے محاسن کیا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے ان 3 اہم بنیادوں کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔